اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وصل وسلم وبارک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی ملائکتک المقربین وعلی عبادک الصالحین وعلینا معہم یا ارحم الراحمین۔ یہ ایک خاصی طویل حدیث ہے جس کا آج ہمیں مطالعہ کرنا ہے۔ اس پر جو عنوان ہے اس منتخب نصاب کے کتابچے میں، اگرچہ یہ پورا منتخب نصاب تو قرآن حکیم کے مطالعے کا ہے، اس میں صرف ایک یہ حدیث ہے جو شامل کی گئی ہے، اور اس پر عنوان قائم کیا گیا ہے حکمت دین کا ایک عظیم خزانہ۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک خاص اعتبار سے جو مقام اور مرتبہ احادیث کے ذخیرے میں ام السنہ یعنی حدیث جبرائیل کا ہے، جس کا ہم نے پچھلے سبق میں مطالعہ کیا تھا، ایک دوسرے اور بعض اعتبارات سے اہم تر پہلو سے وہی مقام اس حدیث کو حاصل ہے، اور عجیب حسن اتفاق ہے کہ دونوں کا مضمون تقریباً ایک ہے۔ صرف آپ یہ کہہ سکیں گے کہ ایک میں تصویر کا ایک رخ ہے اور ایک میں تصویر کا دوسرا رخ ہے، اور تصویر جو ہے ان دونوں کو ملا کر مکمل ہوتی ہے۔ اس میں 3 درجے بیان ہوئے تھے: اسلام، ایمان، احسان۔ یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ دین کو ایک کل کی حقیقت سے سمجھانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے 3 حصے فرمائے۔ وہ بعد میں ہم دیکھیں گے کہ وہ تصویر کا وہ کون سا رخ ہے اور یہ کون سا رخ ہے۔ دوسری مشابہت اس حدیث کے ساتھ اس حدیث کی یہ بھی ہے کہ اس میں بھی شروع میں تصویر حال، ایک ورلڈ پکچر ہے کہ جو حضور کے اور صحابہ کرام کے اس ماحول کی ہمارے سامنے آئی۔ اس سے کہیں زیادہ مفصل وہ ورلڈ پکچر الفاظ میں ماحول کا نقشہ کھینچ دینا، اور بعض پہلوؤں سے بہت ہی لطیف حقائق ہیں نفسیاتی اعتبار سے کہ جو اس حدیث میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شخصیت مبارکہ اور صحابہ کرام کی شخصیت کے بعض بہت ہی اہم اور لطیف پہلو جو جماعتی زندگی کے اعتبار سے بڑے اہم ہیں، وہ اس حدیث میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک تیسری مشابہت یہ ہے کہ وہ حدیث تو جو ہم نے اصل میں مجموعہ ہم نے زیر مطالعہ رکھا ہے، یعنی 40 نووی، اس پوری حدیث، اس طویل حدیث بھی اس میں شامل ہے اس مجموعے میں۔ پھر اس کا ایک پہلو جو ہے کہ اسلام کی تعبیر کیا ہے، وہ ہم نے دیکھا کہ حدیث نمبر 4 کی حیثیت سے یا حدیث نمبر 3 کی حیثیت سے وہ بھی اس میں موجود تھی، جو کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے، کہ جس میں اسلام کی حقیقت بیان کی گئی، بنی الاسلام علی 5 الی آخر الحدیث۔ تو اس میں جو فرق ہے وہ یہ سمجھ لیجئے کہ اس حدیث کے بھی 2 اجزاء آپ کو علیحدہ علیحدہ 40 نووی میں مل جائیں گے۔ ایک حدیث نمبر 8 ہے اور ایک حدیث نمبر 29، وہ بعد میں ہم پڑھیں گے، پہلے اس حدیث کو پڑھ لیں۔ لیکن یہ کہ اس میں بھی حدیث نمبر 8 جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، اور دوسری حدیث انہی صحابی سے مروی ہے کہ جن سے یہ حدیث جو اب ہم مطالعہ کرنے چلے ہیں وہ مروی ہے۔ تو اس اعتبار سے گویا کہ 40 نووی میں بھی یہ حدیث موجود ہے، لیکن اس شکل میں نہیں ہے، صورت مختلف ہے، اور 2 اجزاء میں منقسم ہو کر حدیث نمبر 8 اور حدیث نمبر 29 پر یہ مضمون جو ہے اس حدیث کا موجود ہے۔ البتہ جہاں تک سند کا تعلق ہے، حدیث جبرائیل کی سند بہت قوی ہے، وہ متواتر احادیث میں سے ہے۔ اس حدیث کا معاملہ وہ نہیں ہے، اس کی وجہ خاص سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ جو حضور کا ایک خاص صحابی کے ساتھ خلوت میں پیش آیا۔
جبکہ وہ واقعہ وہ تھا کہ جو ایک مجلس میں صحابہ کرام کی موجودگی میں پیش آیا تھا، لہذا اس کی روایت آپ کو حضرت عمر سے بھی ملی، حضرت ابو ہریرہ سے بھی ملی، عبداللہ ابن عباس سے بھی ملی، حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی ملی، اور بھی بعض صحابہ سے ملی، اور وہ حدیث کے تقریباً تمام کتابوں کے اندر وہ حدیث موجود ہے۔ لیکن یہ حدیث جو ہے اس کے بارے میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا سند کے اعتبار سے اتنی قوی نہیں ہے، اور اس میں جیسا کہ آخر میں لکھا ہوا ہے رواہ احمد والبزار والنسائی وابن ماجہ والترمذی وقال حدیث حسن صحیح، مطلب یہ کہ صحیحین میں یہ حدیث موجود نہیں ہے، اور اس کی جو روایت جو کا ایک ٹکڑا جو ہے جو حضرت معاذ بن جبل سے ہے وہ بھی جو کہ 40 نووی میں ہے وہ بھی غالباً ترمذی سے ہے، وہ بعد میں صحیح دیکھ کر بتا سکوں گا آپ کو، لیکن بہرحال صحیحین کے درجے کی یہ حدیث سند کے اعتبار سے نہیں ہے۔ لیکن جو فرق اس پہلو سے نظر آ رہا ہے کہ سند کے اعتبار سے وہ بہت قوی ہے، یہ اتنی قوی نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اہمیت کے اعتبار سے میرے نزدیک یہ حدیث اس سے اہم تر ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس نے کئی چیزوں کو اپنے اندر جمع کر لیا ہے، جبکہ حدیث جبرائیل کا جو اصل مضمون ہے وہ در حقیقت ایمان اور اسلام کا فرق جو دستوری اور قانونی ہے، جبکہ اس حدیث میں ہم دیکھیں گے کہ دین بحیثیت کل کیا ہے اس کی تعبیر بھی ہے، پھر دین کے مختلف پہلوؤں کو ایک درخت کی مثال سے 3 حصوں میں منقسم کر کے بھی سمجھایا گیا ہے۔ تو اس اعتبار سے جہاں مضمون کا تعلق ہے نفس مضمون کا، میرے نزدیک یہ حدیث اہم تر ہو جاتی ہے، اگرچہ سند کے اعتبار سے حدیث جبرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اب یہ کہ آپ اس کا متن پڑھیے۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج بالناس قبل غزوۃ تبوک۔ عن سے پہلے کیا محذوف ہے؟ رویہ عن معاذ بن جبل، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور ان کے بارے میں نوٹ کر لیجئے کہ حضور نے اپنے بعض صحابہ کے لیے جو افعل التفضیل کے صیغے استعمال کیے ہیں، ارحم امتی بے امتی ابو بکر، اشدہم فی امر اللہ عمر، اکثرہم حیاء عثمان، اقواہم علی، اقرأہم ابی بن کعب، اعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، حلال اور حرام سے سب سے زیادہ واقف، یعنی فقہی جو معلومات ہے اور دین کا جو قانونی پہلو ہے اس پر خصوصی طور پر حضور نے حضرت معاذ بن جبل کو سند عطا فرمائی ہے، بلکہ اجتہاد کے موضوع پر جو حدیث ہے جو بہت ہی اہم حدیث ہے وہ بھی اصل میں حضرت معاذ بن جبل سے مروی ہے۔ حضور نے وہ بات جو ہے حضرت معاذ ہی سے دریافت کی تھی کہ جب انہیں یمن بھیجا جا رہا تھا عامل بنا کر، گورنر بنا کر، کہ وہاں معاملات جو تمہارے سامنے آئیں گے کیسے طے کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا میں کتاب اللہ کے حوالے سے طے کروں گا۔ حضور نے پھر دریافت فرمایا کہ اگر کتاب اللہ میں قرآن میں کوئی بات نہ پاؤ تو کیا کرو گے؟ تو پھر میں آپ کی سنت کو دیکھوں گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر اس میں بھی کوئی شے تمہارے علم میں نہ ہو، تمہیں معلوم نہ ہو، تمہارے پاس نہ ہو، نہ پاؤ تم کوئی شے سنت میں، تو اس پر حضرت معاذ نے پھر فرمایا ثم اجتہدوا، پھر میں خود کوشش کروں گا۔ تو یہیں سے اصل میں اجتہاد کا لفظ نکلا ہے، اور یہ اجتہدوا جو ہے یہ گویا کہ اجتہاد کے لیے یہ چیز ایک بنیاد اور اساس بن گئی کہ پوری کوشش کرنا، اپنی سی پوری کوشش کرنا، یہ اجتہاد ہے۔ عن معاذ بن جبل ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج بالناس قبل غزوۃ تبوک، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لے کر نکلے غزوہ تبوک سے قبل۔ کیا معنی ہے؟ غزوہ تبوک کی طرف جاتے ہوئے، تبوک کی طرف سفر کرتے ہوئے، یہ گویا کہ آپ کا ایک طویل سفر جو ہوا ہے، جو سمجھیے کہ سرحد جو ہے جزیرے کا، جزیرہ نما عرب کی سرحد پر آپ پہنچے ہیں، اور سلطنت روما کی وہاں سے سرحدیں شروع ہو جاتی تھی، وہاں تک آپ نے سفر کیا ہے۔ تو جاتے اور آتے بڑے اہم واقعات ہوئے ہیں، تو یہ جاتے ہوئے واقعہ پیش آیا ہے قبل غزوۃ تبوک۔ فلما ان اصبح، تو جب صبح ہو گئی، صلی بالناس صلاۃ الصبح، تو لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی، لیکن یہ صلی بے لفظی ترجمہ ہوگا، لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی، صلی بالناس، لیکن اصل میں یہ امامت کے لیے آتا ہے۔ جب عرب کہتے ہیں کسی سے صلی بنا، اس کا مطلب ہوتا ہے آپ امامت کرائیے،
یعنی لفظی ترجمہ تو ہوگا ہمارے ساتھ نماز پڑھیے، صلی بنا، لیکن اصل میں مراد کیا ہوتی ہے کہ ہماری امامت کیجئے، آپ آگے بڑھیے اور ہمیں اپنی اقتداء کا شرف عطا فرمائیے۔ فلما اصبح صلی بالناس، تو جب صبح ہو گئی تو آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، صلاۃ الصبح یعنی فجر کی نماز، صبح کی نماز۔ اس میں خود بخود ایک بات واضح ہو گئی کہ رات بھر سفر جاری رہا تھا، اس لیے کہ عرب کے اس صحرا میں اور شدید گرمی کا موسم تھا وہ، جس میں کہ یہ غزوہ تبوک وہ ہے پیش آیا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ شدید گرمی کے موسم میں عرب کے صحرا میں دوپہر کو یا دن میں سفر کرنا تقریباً محال ہوتا ہے، تو جو بھی سفر کرنا ہوتا ہے وہ قافلے رات کے وقت جو ہے وہ سفر اپنا قطع کرتے ہیں، اور پھر یہ کہ صبح کی نماز پڑھ کر پھر سفر جاری رکھتے ہیں یہاں تک کہ دھوپ میں تمازت ہو جائے۔ پھر جب تمازت ہو گئی تو پھر کہیں نہ کہیں پڑاؤ ڈال دیا اور وہاں پر قیام کیا، پھر جب دھوپ کی تمازت کم ہو گئی شام کو پھر اپنا سفر شروع کیا۔ تو یہاں مراد کیا ہے کہ فلما نصبح، جب صبح ہو گئی یعنی سفر میں صبح ہو گئی، ساری رات سفر کرتے ہوئے، صلی بالناس، تو آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، صلاۃ الصبح، صبح کی نماز۔ ثم ان الناس رکبوا، پھر یہ کہ لوگ پھر دوبارہ سوار ہو گئے، جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کے بعد پھر سفر کو تو جاری رکھنا تھا۔ فلما ان طلعت الشمس، تو پھر جب سورج طلوع ہو گیا، نعس الناس فی اثر الدلجہ، تو لوگ رات کے جاگنے کی وجہ سے، رت جگے کی وجہ سے اونگنے لگے۔ ظاہر بات ہے ساری رات جاگتے رہے تھے، سفر کیا تھا، اور یہ عموماً ہوتا ہے کہ صبح کو پھر جو ہے نسیم سحری ہوتی ہے تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آتے ہیں اور رات بھر کی تکان کا بھی اثر ہوتا ہے۔ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی مریض ہو، تکلیف میں ہو، ساری رات وہ اگر تڑپتا رہا ہو، تب بھی صبح کے وقت آ کر اسے کوئی یہ فطرت نے رکھا ہوا ہے، صبح کے وقت کے اندر ایک تسکین بخش پہلو ہے، تو اس میں کچھ نہ کچھ دیر جو ہے صبح ہوئی آرام کیا، یعنی رات گئے تھے، یعنی رات بہت تھے جاگے، صبح ہوئی آرام کیا، تو صبح کو آرام جو ہے تو اس کی وجہ سے لوگ جو ہے اونگنے لگے۔ وَلَزِمَ مُعَاذُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لازم پکڑ لیا معاذ نے اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت معاذ جیسا کہ بعد میں جا کے معلوم ہوگا ایک خاص سوال کرنا چاہتے تھے اور چاہتے تھے تخلیہ میں سوال کرنا، لہذا انہوں نے حضور کے ساتھ وہ لگے رہے کہ کوئی موقع ملے تخلیہ کے اندر کوئی سوال کرنے کا۔ لزمہ، لزوم چمٹ جانے کو کہتے ہیں، تو لزمہ معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لازم کر لیا معاذ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کو، یتلو اثرہ، یہ لفظ بڑا عمدہ آ گیا، یتلو تلاوت سے ہے، یہ تلا یتلو کے معنی ہے کسی کے نقش قدم پر چلنا، تو تلاوت بھی جب ہم کرتے ہیں قرآن مجید کی تو گویا کہ ٹیکسٹ کو فالو کرتے ہیں، تو اصل میں تلا یتلو کا جو اصل مفہوم ہے ٹو فالو، کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، بیکاز یو فالو دی ٹیکسٹ، اور عام طور پر تو کبھی کبھی انگلی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے، تو اسی سے در حقیقت اس لفظ کی جو ہے وہ اصل جو اس کی بنیاد ہے وہ سامنے آتی ہے۔ اثرہ نقش قدم، والناس تفرقت بہم رکابہم، اور باقی لوگوں کو لے کر ان کی سواریاں متفرق ہو گئیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب اونٹنی کو یا اونٹ کو یہ محسوس ہوا کہ میرا جو سوار ہے وہ تو اونگ رہا ہے، تو وہ تو اس کے اپنے جی میں آیا تو ادھر کو رخ کر لیا، کہیں اگر اسے کوئی کیکر کا درخت نظر آ گیا، گویا کہ ناشتے کا امکان اسے نظر آیا کہ وہاں جا کر کچھ نہ کچھ وہ پتے کھا لے، تو اس نے ادھر کا رخ کر لیا، کسی کو کدھر طرف رخ گیا، تو گویا کہ لشکر کی فارمیشن جو ہے وہ ٹوٹ گئی، اور تفرقت بہم رکابہم، والناس تفرقت بہم رکابہم، اور لوگوں کو ان کی سواریاں لے کر منتشر ہو گئی، علی جواد الطریق، یعنی راستے کی پوری وسعت میں، جواد کہتے ہیں وسعت کو، طریق، اب یہ وادیاں ہوتی تھیں نا، کوئی سڑکیں تو بنی ہوئی ہائی ویز تو تھی نہیں، وہ تو عموماً یہی ہے، اور خاص طور پر میں چونکہ گیا بھی ہوں اس راستے پر ایک مرتبہ، تبوک تک تو نہیں پہنچا تھا لیکن قریب تک ہو آیا تھا، تو وہ اصل میں سارا یہ حجاز کا علاقہ ہے اور وادیاں ہیں، ادھر بھی پہاڑ ہے ادھر بھی پہاڑ ہے، اسی میں سے راستے نکلتے ہیں، تو کہیں وہ ذرا کشادہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے، وہ میدان سا بن جاتا ہے دو پہاڑوں کے درمیان، کہیں وہ گھاٹی سی بن جاتی ہے۔ چنانچہ حضور کے ساتھ ایک بہت اہم واقعہ جو پیش آیا تھا، وہ آیا تھا تبوک سے واپسی پر، جبکہ لشکر ایک گھاٹی میں سے گزر رہا تھا، تو کچھ منافقین وہاں گھات لگا کر بیٹھے ہوئے تھے،
اور وہ بھی چونکہ ڈیسپریٹ ہو گئے تھے، وہ بھی سمجھتے تھے کہ اب آخری کوئی وار ہی ہمیں کرنا پڑے گا، ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اب گویا کہ پورے عرب کے اوپر ایک طرح کا غلبہ حاصل ہو چکا ہے۔ سن 9 میں تو یہ صورت ہو چکی تھی، لہذا گویا کہ وہ ڈیسپریٹ تھے اب، تو انہوں نے قاتلانہ حملہ کیا ہے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ آپ ایک گھاٹی میں سے گزر رہے تھے، تو گھاٹی میں سے گزرنے کی وجہ سے حضور ایک ایک کر کے گویا کہ اونٹنی نکل رہی ہے، وہ تنگ راستہ تھا، تو وہاں جو چھپے ہوئے لوگ تھے انہیں حملہ کرنے کا موقع مل گیا۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس مقام پر جو ہے وہ راستہ کشادہ تھا، وہ کافی چوڑی جو ہے وادی تھی، تو والناس تفرقت بہم رکابہم علی جواد الطریق تاکلوا وتسیر، تاکلوا کچھ ناشتہ بھی فرما لیا، کچھ کھا لیا ادھر ادھر سے، کوئی پتے کو مل گئے، جھاڑی مل گئی، اس میں سے کچھ منہ مار لیا، وتسیر اور چل بھی رہی ہے، تھوڑا سا کر لیا پھر چل پڑے۔ فبینما معاذ علی اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بینما وہی لفظ آ گیا جو کہ حدیث جبرائیل میں بھی آیا تھا، بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو بینما معاذ علی اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسی اثنا میں کہ معاذ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے ساتھ ساتھ، وَنَاقَتُهُ تَأْكُلُ بَرَّةً وَتَسِيرُ أُخْرَى، اور حضور کی اونٹنی بھی، یہاں ناقتہ میں ہو کی ضمیر حضور کی طرف جائے گی، حضور کی اونٹنی بھی تاکل و تسیر، تاکل مرتن و تسیر اخرى، حضور کی اونٹنی کا بھی حال یہ تھا کہ وہ کچھ کھاتی تھی تھوڑی دیر اور پھر چلتی تھی، و تسیر اخرى، اثرت ناقۃ معاذ، اسی اثنا میں اب یہ بینما سے یہاں لفظ جڑے گا، بینما اسی اثنا میں کہ یہ صورت تھی، اثرت ناقۃ معاذ، معاذ رضی اللہ عنہ کی اونٹنی نے ٹھوکر کھائی، فقبحها بالزمام، تو حضرت معاذ نے اپنی اونٹنی کی زمام کو، اس کی لگام کو کھینچ کر اس کو سنبھالنے کی کوشش کی، چونکہ ٹھوکر کھائی تو وہ متزلزل ہوئی، تو حضرت معاذ نے اس کی جو لگام ہے وہ کھینچی، فحبت، اس پر وہ بدک گئی، حتی نفرت منہا ناقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ اس کی وجہ سے حضور کی اونٹنی بھی بدک گئی، وہ دوڑ پڑی، اس لیے کہ جب ایک اونٹنی ساتھ ساتھ چلی آ رہی تھی تو حضرت معاذ کی اونٹنی نے ٹھوکر کھائی، اس کے بعد انہوں نے ذرا اس کی جو ہے لگام کھینچی، وہ بدک گئی، اور بدکنے کی وجہ سے چونکہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے حضور کی اونٹنی کے ساتھ، تو وہ بھی بھاگ پڑی۔ نفرت منہا ناقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کشف عنہ قناعہ، اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہودج کا پردہ اٹھایا، کشف عنہ، کھولا اپنے سے، قناعہ، قناع پردہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہودج میں ہوتے تھے اور اس کے اوپر جیسے کہ محمل ہوتا ہے اور پردے پڑے ہوتے تھے ادھر ادھر، تو جب یہ اونٹنی بھاگی حضور کی تو حضور نے اپنا ایک پردہ اٹھا کر اور ذرا دیکھا، فالتفت، اور آپ نے ادھر ادھر التفات فرمایا، دیکھا، نگاہیں اٹھائیں، فاذا لیس من الجیش رجل ادنی الیہ من معاذ، تو انہوں نے دیکھا اچانک کہ پورے لشکر میں کوئی شخص بھی ان سے معاذ سے زیادہ قریب نہیں ہے، فاذا لیس، تو اچانک آپ نے دیکھا کہ نہیں ہے، من الجیش، پورے لشکر میں سے، رجل، کوئی شخص، ادنا الیہ، ادنا قریب تر، دنا یدنو قریب ہونا، اور اسی سے دنیا بنا ہے، دنیا اسی کا مؤنث ہے ادنا کا، جیسے اکبر سے کبرا، اصغر سے صغرا، تو دنیا جو ہے وہ ادنا کا مؤنث ہے، تو ادنا الیہ، قریب تر نہیں تھا ان سے کوئی بھی شخص لشکر کا حضرت معاذ کے مقابلے میں، فناداہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا معاذ، تو پکارا انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا، اے معاذ، قال لبیک یا نبی اللہ، تو حضرت معاذ نے عرض کیا، میں حاضر ہوں اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں، لبیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، قال ادن دونک، یہ ادنا اسی سے یہ فعل امر بن گیا، دنا یدنو سے ادنو، ادنو، ادنو دونک، اور قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ، دنا یدنو سے اب یہ دو الفاظ آپ نے سیکھ لیے، فعل امر کیا بنا، ادنو، قریب ہو جاؤ، اور ادنا جو قریب ترین ہے،
دنیا اس کا مؤنث ہے، اس لیے کہ یہ دنیا کی زندگی قریب ہے، فوری طور پر موجود ہے، اور اخرى جو ہے آخرت جو ہے وہ پیچھے ہے۔ قال ادنو دونک فدنا منہ، تو وہ دنا یدنو دیکھیے پھر آ گیا، وہ فدنا منہ تو وہ اور قریب ہو گئے، پہلے بھی کوئی زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ حتی لصقت راحلتہما احداہما بالاخری، یہاں تک کہ ان دونوں کی سواریاں ایک دوسرے کے ساتھ مس کرنے لگیں، یعنی دونوں کی جو سواریاں تھیں، اونٹنیاں تھیں یا اونٹ تھے، ایک اونٹنی ہو سکتی ہے، ایک اونٹ ہو سکتا ہے، دونوں اونٹنیاں ہو سکتی ہیں، واللہ اعلم۔ راحلتہما کا لفظ ہے یہاں، وہاں ناقہ کا لفظ آیا، حضور کا ناقہ، تو ہو سکتا ہے کہ وہ یعنی وہ ایک ہو، ناقہ تو معاذ کا بھی ناقہ ہی ہے، تو یہ دونوں اونٹنیاں جو ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ رگڑ کھانے لگے۔ لصقت راحلتہما احداہما بالاخری، ان میں سے ایک دوسری کے ساتھ۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما کنت احسب الناس منا کمکانہم من البعد، ما کنت احسب، مجھے یہ ہرگز خیال نہیں ہو سکتا تھا، الناس لوگوں کے بارے میں، منا کہ ہم سے، کمکانہم من البعد کہ وہ ہم سے اتنے دور ہوں گے، بعد پہ فاصلے پر ہوں گے۔ اس میں کیا چیز مضمر ہے یہ آپ نے سمجھ لیا، چونکہ دشمن ہر وقت ہر جگہ طاق میں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا اہتمام ہونا چاہیے تھا، تو آپ کے ارد گرد تو آپ کے ساتھ کچھ ساتھیوں کو ہونا ضروری تھا۔ چنانچہ واپسی پر جب حملہ ہوا ہے تو اس حملے میں بھی چونکہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بالکل ساتھ چل رہے تھے، تو انہوں نے پھر جو ہے وہ مار مار کر ان لوگوں کو جو ہے وہ وہاں سے پیچھے بھگایا ہے، ورنہ اگر وہ بھی ساتھ نہ ہوتے تو ہو سکتا ہے کوئی حادثہ پیش آ جاتا۔ تو اس میں در حقیقت صورتحال، اور ایک اور واقعہ وہ بھی غالباً اسی سفر میں ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اکیلے رہ گئے تھے کسی درخت کی، کسی جھاڑی کی چھاؤں میں، اور تھی نہیں، اس سے زیادہ سایہ نہیں تھا، اس سے زیادہ کہ ایک سے زائد آدمی اس کے تحت استراحت کر سکے، تو ایک کافر کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے حضور ہی کی تلوار جو ایک شاخ کے ساتھ آپ نے لٹکا دی تھی، حضور کی آنکھیں بند تھی، آپ سوئے ہوئے تھے، اس نے حضور کی تلوار لی اور اس کو نیام میں سے کھینچا، اس کی آواز سے حضور کی آنکھ کھلی، اب حضور لیٹے ہوئے ہیں اور اس کافر کے ہاتھ میں تلوار بھی ہے، کھڑا ہوا بھی ہے۔ اس نے پوچھا، اے محمد اب بتاؤ تمہیں کون مجھ سے بچا سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ بچا سکتا ہے۔ تو اس پر ایسا روب طاری ہوا اس شخص پر کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ اب حضور نے اٹھائی اور حضور نے فرمایا اب تم بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے، یعنی تمہارے خیال میں کوئی اور ہستی ہے، کوئی لات عزا منات، کوئی حبل کوئی ہے؟ اس نے فوراً ہاتھ جوڑ دیے، کریم ابن کریم، آپ تو نہایت شریف انسان ہے اور ایک نہایت شریف انسان کے بیٹے ہیں۔ تو حضور نے اس کو معاف کر دیا اور کہا کہ دیکھو ایک عہد کرو مجھ سے کہ اب کبھی مسلمانوں کے خلاف جنگ نہیں کرو گے۔ اس نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں میں کبھی مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شریک نہیں ہوں گا۔ تو حضور نے جانے دیا، اس نے جا کے اپنے گھر والوں سے کہا جئتکم من اکرم الناس، میں تمہارے پاس اس وقت آ رہا ہوں شریف ترین انسان کے پاس۔ وہ اکرم وہی جو ہے، اکرم جو ہے وہ افعل و تفضیل کا صیغہ ہے۔ تو یہاں حضور نے جو یہ اس میں تعجب کا اظہار کیا کہ ما کنت احسب الناس منا کمکانہم من البعد، میرا یہ گمان نہیں ہو سکتا تھا کہ میرے ساتھی، میرے صحابہ یہ جو ہے مجھ سے اتنے فاصلے پر ہوں گے، اتنے دور دور ہوں گے، اور مجھے انہوں نے اس طرح اکیلے اور تنہا چھوڑ دیا ہوگا۔ اب دیکھیے یہ ایک ایسا موقع ہے نفسیاتی اعتبار سے کہ ہم میں سے کوئی ہوتا تو ایک تو بیک بائٹنگ کرتا، ہاں جی لوگوں کے اندر تو خیال ہی نہیں کرتے، لوگ ان کے اندر جو ہے احساس نہیں ہے، ذمہ داری کا احساس نہیں ہے، بیک بائٹنگ ہوتی ہے اور اپنے نمبر بنانے کی کوشش کرتے کہ میں تو حضور بالکل ساتھ ساتھ چل رہا ہوں اور میں جانثار ہوں۔ تو یہ ہوتا ہے عام جو ایک دنی اتباع شخص ہوگا جس کی شخصیت کے اندر ترفع نہیں ہے، بلندی نہیں ہے، وہ اس موقع پر اس گویا کہ اس کے لیے سنہرا موقع ہے نمبر بنانے کا جس کو کہتے ہیں، اور یہ کہ دوسروں کے عیب چینی کا۔ لیکن حضرت معاذ کا طرز عمل کیا ہے؟ اپولوجیٹک، لوگوں کی طرف سے گویا کہ معذرت حضرت معاذ پیش کر رہے ہیں۔ فقال معاذ، تو حضرت معاذ نے عرض کیا یا نبی اللہ ناس الناس فتفرقت به رکابهم، لوگ اونگ گئے ہیں لہٰذا ان کی سواریاں ان کو لے کر متفرق ہو گئی ہیں، ترتع و تسیر، کچھ چر چگ بھی لیتی ہیں اور چلتی بھی ہیں۔ اب یہاں دیکھیے حضور کا کیا معاملہ ہے۔
آپ نے کس طرح اپنے آپ کو بالکل ایک انسانی سطح کے اوپر رکھا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا کنت ناعسا، ٹھیک ہے میں تو خود بھی اونگ رہا تھا. بات ختم ہو گئی. یعنی یہ کہ جب میں اونگ رہا تھا تو آخر دوسرے لوگوں کے لیے بھی یہ بشری تقاضا ہے. جب میرے ساتھ ہے میں اونگ رہا تھا تو دوسرے لوگوں کے ساتھ تو گویا کہ مجھ سے زیادہ قرین قیاس ہے کہ وہ بشری تقاضے ان کے اوپر زیادہ حاوی ہو جائیں. اور آپ نے اس کو اپنی یعنی کچھ چھپانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ یہ کہ آپ نے صاف اپنے لیے جو ہے بالکل وہی جو بشری جو بھی صورتحال ہے اس کو نمایاں کیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا كنت ناعسا، میں خود بھی اونگ رہا تھا. فلما رأى معاذ بشرى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہ وخلوته له، تو جب دیکھا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ آپ سے خوش ہیں، یعنی ظاہر بات ہے کہ اس وقت اس حالت میں کہ حضور بھی اونگ رہے تھے، باقی سارا لشکر بھی اونگ رہا تھا، معاذ چوکس رہے، الرٹ رہے، حضور کے ساتھ ساتھ رہے، تو اس سے یقیناً ایک التفات اور شفقت کا انداز ہوا حضور کا. تو جب حضرت معاذ نے دیکھا کہ حضور کا اس وقت مجھ پر ایک شفقت کا اور عنایت کا اور مجھ سے خوش ہونے کا اور رضا کا مسئلہ ہے، بشرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہ وخلوتہ، اور خلوت بھی مل گئی. اسی لیے تو چپکے ہوئے تھے، لگے ہوئے تھے کہ خاص کوئی موقع ملے گا تو مجھے ایک سوال کرنا ہے. قال یا رسول اللہ اذن لی، تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے ایک اجازت دیجئے، اسألک عن کلمۃ، کہ میں آپ سے ایک ایسی بات کے بارے میں پوچھوں قد امرضتنی واسقمتنی واحزنتنی، میں ایک ایسے مسئلے کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک ایسی چیز کے بارے میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ اجازت دیں. پلیز الاؤ می ٹو آسک اے کوشچن. لیکن کوشچن بھی کیسا ہے؟ پرمٹ می ٹو آسک اے کوشچن، لیکن کوشچن کیسا ہے؟ دیکھیے یہ تین الفاظ بالکل ہم مانی ہیں. امرضتنی، جس نے مجھے مریض بنا دیا ہے. واسقمتنی، سقم بھی کہتے ہیں جس میں کوئی نقص ہو گیا ہو، سقم، میرے اندر نقص پیدا ہو گیا ہے، یعنی میرے اندر کمزوری پیدا ہو گئی ہے میری طبیعت کے اندر جو ہے اس کی وجہ سے. واحزنتنی، اور مجھے سخت رنج اور غم میں مبتلا کر دیا ہے. تین الفاظ یہاں یاد آئے سورہ تغابن کے تین الفاظ. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وہ بھی تقریباً ہم مانی، اگر تم معاف کر دیا کرو اور درگزر سے کام لیا کرو اور لوگوں کی خطائیں جو ہے ان کے اوپر پردے ڈالا کرو. اس لیے کہ مغفر کہتے ہیں خود کو، خود وہ ہے جو سر کو چھپا لیتا ہے، تو کسی کی خطا کو چھپا لینا، اس پر پردہ ڈال دینا، پردہ پوشی کرنا، یہ ہے اصل میں مغفرت. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا. اسی طرح یہاں آیا اذن لی، مجھے اجازت دیجئے، اسألک عن کلمۃ، کہ میں آپ سے ایک بات کے بارے میں پوچھوں قد امرضتنی واسقمتنی واحزنتنی، جس نے مجھے بیمار کر دیا ہے اور مجھے بہت ہی لاغر کر دیا ہے اور مجھے شدید رنج اور غم کے اندر مبتلا کر دیا. فقال نبی اللہ سلنی عما شئت. اب یہ بھی دیکھیے حضور کے انداز جو ہے اس میں وہ شفقت جو ہے اور عنایت، خاص طور پر جو التفات اس وقت حضور نے محسوس کیا اپنی طبیعت میں، اور حضرت معاذ سے جو آپ کو اپنے اندر ایک راضی ہونے کی اور خوشی کی کیفیت محسوس ہوئی، لہذا کہا سلنی عما شئت، پوچھو مجھ سے جو چاہو، یعنی اتنا اوپن لائسنس، سلنی عما شئت، جو چاہو پوچھو. فقال یا نبی اللہ، اب یہ ہے اصل میں جو اس حدیث کا اب تک تو جو ہے وہ پوری ایک جس کو ہم تصویر لفظی کہتے ہیں، اب تک تو سارا معاملہ وہ تصویر لفظی کا ہے کہ پورا نقشہ جو ہے اس ماحول کا وہ کھینچ دیا گیا، جس میں کہ ہمارے سامنے ایک تو یہ کہ اس دور کی جو ایک فضا ہے وہ آ گئی، سفر کا کیا انداز تھا، کون سے اوقات میں سفر ہوتے تھے، صبح کی کیا کیفیت ہو جاتی تھی، پھر بہرحال انسانی کمزوری ہے، رات بھر کے رت جگہ کی وجہ سے صبح کے وقت اونگ گئے ہیں، اس اونگ جانے پر لشکر منتشر ہو گیا ہے. حضور کو اچانک جب حضور نے دیکھا تو آپ کو ایک تعجب سا تو ہوا ہے، لیکن جب حضرت معاذ نے لوگوں کی طرف سے وہ معذرت پیش کی تو حضور نے فوراً بڑی خوش دلی کے ساتھ قبول کر لیا، اور اپنے بارے میں بھی کوئی سپر ہیومن ہونے کا کوئی تصور نہیں دیا، بلکہ آپ نے جو بھی انسانی سطح ہے وَأَنَا كُنْتُ نَاعِسًا، میں بھی اونگ ہی رہا تھا. اب اس پر جو ہے یہ سوال آیا ہے وہ کیا ہے؟ قال یا نبی اللہ ہے، اے اللہ کے نبی، حدثنی بعمل،
یدخلنی الجنت، مجھے تو وہ عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے. لا اسألک عن شیء غیرہا، میں اس کے سوا آپ سے کوئی چیز نہیں پوچھنا چاہتا. بلکہ یہی روایت جو ہے حضرت معاذ بن جبل سے، مختصر روایت، یہ 40 نووی میں موجود ہے نمبر 29 پر. اس میں اضافی الفاظ ہیں، یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار.